عمرہ میں آج کی پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ سب کو مسلم لیگ نون کو مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ آپ لوگ سب فتح یاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیئر میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آئی ہے، وچ از کلوز ٹو الحمدللہ 2/3 میجورٹی۔ میں آپ سب کا فرداً تمام خواتین ایم پی ایز کا، تمام مرد ایم پی ایز کا، میں سب کا، اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایز ایم پی ایز۔ کچھ فرسٹ ٹائمرز ہیں، کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوتھ کی ایک بہت بڑی وائبرنٹ یوتھ کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے، تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوتھ کی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا، 16 ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، انکمبنسی فیکٹر تھا، جھوٹ اور پروپیگنڈا کا دورہ تھا، تو ایسے میں اتنی کلیئر میجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ مینڈیٹ دیا اور کلیئر مینڈیٹ دیا۔ اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، ہم یہ عہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا عہد، نیا دور شروع ہوگا، جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے 80s میں 2 دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام ٹینیورز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ، پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے، اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں، ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں۔ تو آئی نو دیٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل، لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی، آپ سب کا ساتھ ہوگا، اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی، تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے۔ میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل این میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل این جوائن کی ہے، میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی اے جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں۔ اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے، بہت رسپانسبلٹی ہے۔ ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا، بلکہ اپنا اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ، میرا بازو بن کر، ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 12.5 کروڑ جو عوام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی، اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچا میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی اسپیسیفکلی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس کو میں پنجاب کی، پاکستان کی ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بچی، اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرو سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز ہیں، میں سب کے نام یہ اعزاز کرتی ہوں۔ پنجاب
اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا، خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا. اور شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی 80s میں، اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے. اور ان کا دوسرے جو صوبے تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہو. اور جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیئر ڈفرنس دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا، یہ کام کسی نے کیا ہے، یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں، یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں، یہ ہاسپٹل کسی نے بنائے ہیں، یہ اسکولوں میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے، انفراسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہوا. جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے، جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو گورننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے، جس کی تقلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 5 سال میں، اسپیشلی وہ جو 2018 سے لے کر 2022 تک کی حکومت تھی، اس میں پنجاب میں ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ستیلے اس کا سلوک کیا گیا ہے اور نگلیکٹ کیا گیا ہے. میں جہاں دیکھتی ہوں جو سڑکیں بنی تھیں بس وہی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، ان کی اپ کیپنگ، ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوڑے کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، انبار نہیں لگے ہوئے. تو مجھے، اور کرپشن کی نظر، مطلب فائلز، ایک فائل کے اوپر رشوت چلتی تھی، ایک اپوائنٹمنٹ پہ، ایک ٹرانسفر پہ رشوت چلتی تھی. جو کام شہباز شریف صاحب کر گئے تھے، دوائیاں فری دیتے تھے، لوگوں کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، اس کو نہ صرف فل سٹاپ لگ گیا بلکہ وہ ساری ودرا کر لی عوام سے سہولیات. کوئی لوگوں کو اب فری علاج اور فری اس کی سہولت نہیں ملی. 2015 یا 16 میں ہم نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا سائرہ. 2015-16 میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ شروع کیا. اس کو ہم نے اتنے ماشاءاللہ احسن طریقے سے چلایا کہ کبھی کوئی کرپشن کی، کوئی میل پریکٹس کی شکایت نہیں آئی، کیونکہ وہ ہیلتھ پروگرام میری ذمہ داری تھی. وہ شروع سے اسکریچ سے نواز شریف صاحب نے، تب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی، تو مجھے پتہ تھا. ہم نے احسن طریقے سے اس کو چلایا، لوگوں کو فری علاج کی سہولت میسر کی، جس میں ان کی فری سرجریز، جو کارڈیک سرجریز تھیں، کینسر ریلیٹڈ سرجریز تھیں، اور پروسیجرز تھے، وہ ان کے لوگوں کے ایک پیسہ دیے بغیر ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں وہی ہیلتھ کارڈ ہے، لیکن پچھلے 5 سال میں وہاں پر کرپشن کی، میں نے اب اٹھا کے دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کرپشن کی نئی داستانیں رقم ہوئیں اور اس کو ایک پیسہ کمانے کا بہت جگہوں پہ ذریعہ بنا دیا گیا ہے. تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور 5 سال بہت کم ہیں، کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. تو میں نے ایک بہت اچھا کمپریہنسو ایجنڈا ایک بنایا ہے، جس کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر بھی کروں گی، لیکن اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قدر وہاں پہ لیتھارجی ہے اور اس قدر وہاں پر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال اور جو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بھی تھوڑے ہیں.